اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن کی یہ خفیہ آیت پڑھو، جسم کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، جسمانی بیماریوں کا شافی علاج آج جان لیجئے۔ اس بیان میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو۔ یعنی آپ کو جسم کی اندرونی یا بیرونی بیماری کا قرآن پاک سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتا رہا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے، اور اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، جس کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا شافی علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب و آلام اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ اس عمل کو آزما سکتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور صورت کون سی ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری اور ٹینشن وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6 سے 7 ماہ ہوئے ہیں اور صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری 5 دنوں میں ختم ہوئی ہے۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے چل رہی تھی، جس سے میں بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا مگر وقتی آرام آ جاتا۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے، جس کا نام حافظ حسن ہے، اس نے مجھے آپ کا یہ بتایا ہوا عمل بتایا۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس وظیفے کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری ختم ہوئی اور آپ کی زندگی میں اللہ پاک خوشیاں ڈالے۔ میری اہلیہ آج بھی جولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، اور جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا رکھی ہے کہ کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیمار یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ بھائیو اور بہنوں، یہیں سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطۂ حیات، ایک نور مبین، ایک مقدس کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، عدالت، امانت، قیام و طعام، لین دین، پیار محبت، غرض یہ کہ ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطۂ حیات دے کر بھیجا ہے اور کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب حیات اور پژمردہ دلوں کے لیے طمانینت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ جس کا قول قرآن مجید کے مطابق ہے وہ صادق ہے، اور جو اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتے تھے گویا کہ جیتا جاگتا قرآن ہو۔ وہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرتے اور حقیقی معنوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ عذاب کی آیتوں سے ان کے دل دہل جاتے تھے اور رحمت کی آیتوں سے ان کے دل روشن اور معمور ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام قدم قدم پر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا میں عزت سے مشرف ہوئے اور دنیا کی سعادت کے حقدار بنے، بلند درجات پر فائز ہوئے اور دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اور اس ترتیل سے پڑھو جس طرح دنیا میں پڑھا کرتے تھے، بے شک تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں پر تمہارا پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت ایک ہے، روز ازل سے ایک ہے اور تا ابد ایک رہے گا۔ سچائی ایک حقیقت ہے، ازل سے ابد تک رہے گی۔ جھوٹ ایک لعنت ہے، ازل سے ابد تک رہے گا۔ انسان کی قدر و قیمت ازل سے ابد تک مسلم رہے گی، اور اس طرح انسانیت سے متعلق ہر شعبہ زندگی کے لازوال اصول ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، اور انہی اصولوں کا امین قرآن پاک ہے۔ اس لیے اس میں بیان کردہ ابد تک ہی حقیقت رہیں گے، نہ ان میں ترمیم کی ضرورت ہے نہ اضافے کی ضرورت ہے۔ اس مکمل قانون کو لے کر آنے والے حامل وحی النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی ذات گرامی بھی اسی طرح تابد ایک ہی رہے گی، اور اس کو سمجھنے اور پرکھنے اور اس کو حرز جاں بنانے کا جو انداز آپ نے سکھا دیا ابد تک وہی رہے گا۔ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب یہ مقام نہیں لے سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و نبوت اور لازوال نبوت بھی قرآن پاک کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم فوز و فلاح کا دائمی منشور اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے، جس میں ایک طرف حقوق اللہ کی پاسداری ہے تو دوسری طرف حقوق العباد کی ادائیگی کا پیغام ہے۔ گویا یہ قرآن ہماری روحانی اور جسمانی تسکین اور شفا کا باعث ہے۔ اس میں پورا نظام حیات عطا کیا گیا ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنا کھویا ہوا وقار اور گمشدہ متاع عزیز یعنی جنت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن راہ نجات اور ہمارے تمام دکھوں کا مداوع ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ہم قرآن کے ذریعے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور انہیں پاک کرتے اور اللہ پاک کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا تاکہ وہ سب لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا ہو جائے۔ اسی اللہ کی حکومت اور سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین کی، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے۔ اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور مناسب اندازے پر رکھا۔
اسی طرح ایک مقام پر قرآن کی عظمت کا یوں بھی اظہار کیا گیا کہ ہم اتاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ ناظرین، ان آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصد انسانیت کے عقائد اور اعمال اور اخلاق کی تطہیر کر کے رب کے پسندیدہ بندے بنا کر اس کے اصلی مقام جنت اور رضائے الہی کی شاہراہ مستقیم پر گامزن کروانا ہے، تاکہ انسانیت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے جو اس کی شامت اعمال کی بنا اس کے ہاتھوں سے جاتا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید اتنی عظمتوں اور رفتوں کا حامل ہے کہ اگر ایمان کے جذبے کے ساتھ محض اس کی تلاوت کر لی جائے تو وہ بھی مومن کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ قرآن مجید سے تعلق استوار اور مضبوط سے مضبوط تر رکھنا مومن کا شعار ہے۔ یہ نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں اور اپنے مربی اور آقا پالنہار اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن ہرگز معمولی نہیں کہ ہم اسے محض ایک کتاب سمجھیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کا مکمل لاہ عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دلوں کا زنگ دور کر کے صاف شفاف بناتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انہیں کس طرح صاف کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو اپنے رب سے کلام کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پڑھے۔ ناظرین، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہوں، اور شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر شفا رکھی ہے جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی زبان کا علم نہیں ہے جسے اللہ پاک قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین سچے دل سے کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق ہی حاصل کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اسے کیسے اور کتنا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن وغیرہ، ان سب کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے میووں سے کھا، پھر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل، ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹس توانائی کا بہترین ذریعہ ہیں، اور زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ ناظرین، جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے، اور معوذتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی
اس میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تو میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ اسی طرح حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے، اور جدید ترین تحقیق سے ثابت ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کے بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ تو مریضوں کو ہمارا یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ صورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں، اور سورۃ الفاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی، یعنی جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو پہلے وضو کریں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہو تو آپ اس وظیفے کو پہلے کر کے بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سورۃ الفاتحہ 9 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمن یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ تیسری مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو 9 بار پھر پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ 27 مرتبہ پڑھی گئی، اور آپ نے 27 مرتبہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے مبارک نام یا رحمن یا اللہ کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو اس مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون رہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ الفاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوتی، انہیں غیب سے رزق ملتا ہے، بیمار ہوں تو جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ الفاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ مریض کو قرآن پاک کی آیتوں میں غور اور فکر بھی کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہے، کیونکہ قرآن میں تدبر اور تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طریقے کا علاج ہے۔ اور ناظرین، علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھتے رہیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لیں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کو اپنا ورد بنائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں
تو اللہ رب العزت کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔